بیوی نے ضد کی کہ بوڑھے باپ کو اولڈ ہوم چھوڑاؤں ورنہ میں زہر کھا لوں گی۔ مجبور ہو کر باپ کو گاڑی میں بٹھا کر شہر سے دور ویران اولڈ ہوم چھوڑ آیا۔ اسی پر جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ میرا اپنا جوان بیٹا سیڑھیوں پر بیٹھا رو رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں ایک کاغذ تھمایا جس پر لکھا تھا، ہم کے دھندلکے اب گہری کالی رات کی سیاہی میں بدل چکے تھے، باہر آسمان پر شاید تارے بھی نکل آئے ہوں گے۔ اگر میرے گھر کی چھت تلے اس وقت جو قیامت برپا تھی، اس نے مجھے زمانے کی ہر خبر سے بیگانہ کر دیا تھا۔ گھر کے در و دیوار اس وقت کسی خوفناک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہے تھے، جہاں لفظوں کے زہریلے تیر چل رہے تھے اور خونی رشتوں کے مقدس جذبوں کا بے دردی سے قتل ہو رہا تھا۔ اعصاب بالکل شل ہو چکے تھے اور دماغ کی رگیں دباؤ کی وجہ سے پھٹنے کے قریب تھیں کہ پچھلے 2 گھنٹے سے جاری یہ جھگڑا اب اپنے انتہائی خطرناک اور حتمی موڑ پر پہنچ چکا تھا۔ میرے سامنے کھڑی وہ عورت جس سے میں نے پسند کی شادی کی تھی، جس کے لیے میں نے دنیا جہان سے ٹکر لے لی تھی، وقت غصے اور نفرت کی ایک ایسی جیتی جاگتی تصویر بنی ہوئی تھی جسے دیکھ کر مجھے اپنے ہی انتخاب پر خوف آ رہا تھا۔ ماتھے پر پڑی گہری شکنیں اور آنکھوں سے نکلتے ہوئے نفرت کے شعلے مجھے چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ آج پانی سر سے گزر چکا ہے اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اس نے اپنی بات کو آخری بار دہرایا اور اس کا لہجہ اتنا سرد اور اٹل تھا کہ میرے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے صاف صاف اور 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اگر آج اس گھر سے میرے بوڑھے اور بیمار باپ کا سایہ کم نہ ہوا تو وہ اپنی جان لے لے گی، اور اس کی لاش کی ذمہ داری صرف اور صرف مجھ پر اور میرے اس بوڑھے باپ پر ہوگی جو خاموشی سے اپنے کمرے میں پڑا اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا ہے۔ زہر کی وہ چھوٹی سی شیشی اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کی گرفت اس شیشی پر اتنی مضبوط تھی جتنی کہ اس کی ضد تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ جذباتی ہے اور غصے میں اکثر ایسی باتیں کر جاتی ہے، لیکن آج اس کی دیوانگی اور وحشت کی حد پار ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں مجھے موت کا خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں زندگی کے ایک ایسے عجیب اور تکلیف دہ دوراہے پر کھڑا تھا جہاں ایک طرف وہ باپ تھا جس نے میری خاطر اپنی جوانی گھلا دی تھی، جس نے میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی ضرورتوں کا گلا گھونٹا تھا، جس کی انگلی پکڑ کر میں نے چلنا سیکھا تھا اور جس کے مضبوط کاندھے پر بیٹھ کر میں نے یہ دنیا دیکھی تھی، جس نے خود بھوکا رہ کر مجھے کھلایا تھا اور خود پرانے کپڑے پہن کر مجھے نئے کپڑے پہنائے تھے، اور دوسری طرف میری بیوی اور میرے معصوم بچے تھے، میرا وہ ہنستا کھیلتا گھر تھا جسے میں نے دن رات ایک کر کے بڑی محنت اور لگن سے بنایا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے آج اپنی بیوی کی بات نہ مانی تو یہ گھر برباد ہو جائے گا، بچے رل جائیں گے اور دنیا مجھے تانے دے گی کہ میں اپنا گھر نہیں سنبھال سکا اور بیوی کو نہ سنبھال پایا۔ میرے کانوں میں بیوی کی چیخیں ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھیں جو بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ فیصلہ کرو، ابھی اور اسی وقت فیصلہ کرو، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور تم پچھتاوے کی آگ میں جلتے رہو گے۔ میں نے بے بسی اور لاچارگی سے ادھر ادھر دیکھا، جیسے گھر کی یہ بے جان دیواریں مجھے کوئی راستہ دکھا دیں گی، لیکن وہاں صرف چھاتی ہوئی پر اسرار خاموشی تھی جو میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ میں نے لڑکھڑاتی زبان اور کانپتے ہونٹوں سے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ خدا کا خوف کرو، وہ میرے والد ہیں، میں انہیں اس عمر میں کہاں لے جاؤں گا، وہ بیمار رہتے ہیں، انہیں سہارے اور دوا دارو کی ضرورت ہے، وہ اکیلے کیسے رہیں گے۔
لیکن میری ہر دلیل اور ہر منت سماجت اس کے پتھر دل سے ٹکرا کر پاش پاش ہو رہی تھی۔ اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اسے اس گھر میں سکون چاہیے، اور وہ سکون تبھی ملے گا جب یہ کھانستا ہوا بوڑھا اور لاغر وجود یہاں سے چلا جائے گا۔ اس کی آواز میں اتنی کرخنگی اور بے رحمی تھی کہ مجھے لگا میرا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ میں ہمت ہار کے صوفے پر ڈھہ گیا اور اپنا بھاری سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ میری بند آنکھوں کے سامنے ماضی کی فلم چلنے لگی۔ جب میں بیمار ہوتا تھا تو یہی باپ رات رات بھر میرے سرہانے جاگتا تھا، ٹھنڈی پٹیاں رکھتا تھا اور ڈاکٹروں کے چکر لگاتا تھا۔ جب مجھے اسکول میں ذرا سی چوٹ لگتی تھی تو اس کی آنکھیں بھر آتی تھیں اور وہ تڑپ اٹھتا تھا، اور آج وہی شفیق باپ میرے گھر کے نام نہاد اسکول کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا تھا۔ کیا زمانے کا دستور یہی ہے کہ جب اولاد اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے اور طاقتور ہو جاتی ہے تو کمزور والدین ان پر بوجھ بن جاتے ہیں؟ میرا ضمیر مجھے بری طرح ملامت کر رہا تھا، مجھے اندر ہی اندر کوس رہا تھا اور مجھ پر لعنت بھیج رہا تھا، لیکن میری قوت فیصلہ مفلوج ہو چکی تھی اور میں حالات کے ہاتھوں بے بس ہو چکا تھا۔ بیوی کا شور شرابہ اور چیخ و پکار بڑھتی جا رہی تھی اور وہ مسلسل دھمکی دے رہی تھی کہ اگر اگلے 10 منٹ میں نے کوئی عملی قدم نہ اٹھایا تو وہ زہر پی لے گی۔ میں ڈر گیا، میں واقعی بری طرح ڈر گیا۔ مجھے اپنی بیوی سے محبت بھی تھی اور اس کے کھو جانے کا خوف بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر مجھے بدنامی اور رسوائی کا ڈر تھا کہ اگر اس نے غصے میں آ کر خودکشی کر لی تو پولیس کچہری اور عدالت کے چکروں میں میری عزت خاک میں مل جائے گی اور میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا، معاشرہ مجھ پر تھوکے گا۔ میں نے ایک گہری اور بوجھل سانس لی اور ایک ایسا ظالمانہ فیصلہ کیا جس نے میری روح کو کچل کر رکھ دیا اور میری انسانیت کے درجے کو گرا دیا۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور شرمندگی سے سر جھکا کر کہا کہ ٹھیک ہے، تم جیت گئی، میں ہار گیا۔ میں اپنی ممتا اور اپنے محسن کو ہار گیا، میں ابھی انہیں چھوڑ آتا ہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور طنزیہ مسکراہٹ آ گئی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہو یا کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور بدترین شکست کھائی ہے۔ میں صوفے سے اٹھا اور میرے پیروں میں جان نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جوتوں میں منو ٹنو وزن باندھ دیا گیا ہو یا زمین نے میرے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور آہستہ آہستہ گھسٹتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے باپ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرہ جو گھر کے سب سے پچھلے اور تاریک حصے میں تھا، جہاں سے اکثر ان کی کھانسی کی آوازیں آتی تھیں جن سے میری بیوی کو کھوفت ہوتی تھی، آج وہاں سے خوفناک حد تک خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ میں دروازے تک پہنچا تو میرا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا اور پسینے سے شرابور تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دروازہ کھول کر ان کا سامنا کر سکوں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکوں۔ میں نے دروازے کی دراڑ سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ کمرے میں زیرو پاور کے بلب کی مدھم سی زرد روشنی تھی اور ابا جان جائے نماز پر قبلہ رخ بیٹھے تھے۔ ان کی کمر جھکی ہوئی تھی اور وہ کمزور ہاتھ اٹھائے شاید گڑ گڑا کر دعا مانگ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ وہ میرے لیے ہی دعا کر رہے ہوں گے، میری سلامتی اور میرے گھر کے سکون کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ یہ سوچ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا اور دل چاہا کہ چیخ مار کر رو پڑوں۔ میں وہیں چوکھٹ پر بیٹھ جانا چاہتا تھا اور ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن میرے پیچھے کھڑی
میری بیوی کی تیز اور چبھتی ہوئی نظریں مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اس کا دباؤ میری گردن پر تلوار کی طرح لٹک رہا تھا۔ میں نے بمشکل تمام اپنے لڑکھڑاتے وجود کو سنبھالا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازے کے قبضوں کی چرچراہٹ سن کر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ جلدی سے اٹھائے اور اپنے چہرے پر پھیرے اور مڑ کر میری طرف دیکھا۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پر نور تھا اور دھنسے ہوئے گالوں کے درمیان ان کی آنکھوں میں وہی شفقت اور محبت تھی جو بچپن سے میں دیکھتا آ رہا تھا۔ میں نے لب کھولے لیکن میری آواز نہیں نکلی۔ حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے اور الفاظ میرا ساتھ دینا چھوڑ گئے تھے۔ میں نے دوبارہ کوشش کی اور لرزتی ہوئی روندی ہوئی آواز میں کہا کہ ابا جی تیار ہو جائیں، ہمیں کہیں جانا ہے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا جیسے میری روح کے اندر جھانک رہے ہوں، پھر انہوں نے میرے پیچھے کھلے دروازے کی طرف دیکھا جہاں شاید انہیں اندھیرے میں میری مجبوری کا منحوس سایہ نظر آ گیا تھا، یا شاید انہوں نے میری بیوی کی آوازیں سن لی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، اتنی رات گئے، اس وقت کہاں جانا ہے۔ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، کیا کوئی بحث نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی مزاحمت کی، بس خاموشی سے اسبات میں سر ہلایا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ ان کے گھٹنوں میں شدید درد رہتا تھا، اس لیے وہ دیوار کا اور پھر اپنی چارپائی کا سہارا لے کر بڑی مشکل سے کھڑے ہوئے۔ ان کی ہڈیوں سے نکلنے والی کڑاکوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونجیں۔ انہوں نے اپنی پرانی لکڑی کی الماری کھولی جس کے دروازے بھی اب ٹیڑھے ہو چکے تھے، اور اس میں سے ایک چھوٹی سی کپڑوں کی پوٹلی نکالی جس میں شاید ان کے 2-4 جوڑے بوسیدہ کپڑوں کے تھے۔ ایک پرانی تسبیح اٹھائی جس کے دانے گھس چکے تھے اور اپنی وہ چھڑی تھام لی جو اب اس دنیا میں ان کا واحد سچا سہارا تھی۔ میں وہیں پر بت بنا کھڑا یہ سب تماشا دیکھتا رہا۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھو اور جا کے باپ کے قدموں میں گر جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں آپ کو کہیں نہیں بھیج رہا۔ لیکن میں جیسے پتھر کا ہو چکا تھا، بے حسی کی چادر نے مجھے ڈھانپ لیا تھا۔ میں نے دکھاوے کے لیے آگے بڑھ کر ان کا وہ معمولی سا سامان اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے مسکرا کر منع کر دیا اور اپنا سامان خود اٹھا لیا۔ شاید وہ مجھ پر مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ میری طرف بڑھے اور میرے قریب آ کر رک گئے۔ انہوں نے میرے کندھے پر اپنا کمزور اور کانپتا ہوا ہاتھ رکھا۔ ان کے ہاتھ کا لمس اتنا شناسا اور اتنا پرسکون تھا کہ میں ضبط نہ کر سکا اور میری آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن میں نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیں اور پلکیں چپکا کر آنسو پی گیا۔ مبادا وہ میری کمزوری دیکھ لیں۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا بوجھل پن تھا، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو اور وقت تھم گیا ہو۔ ہم دونوں کمرے سے باہر نکلے تو لاؤنج میں میری بیوی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی غصہ اور نفرت تھی۔ ابا جی نے ایک نظر اس پر ڈالی، شاید وہ اسے خدا حافظ کہنا چاہتے تھے یا شاید دعا دینا چاہتے تھے، لیکن اس کا رخ پھرا ہوا دیکھ کر انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا کر خاموشی سے اس کے پاس سے گزر گئے۔ مجھے یوں لگا جیسے ہم کسی جنازے کے جلوس میں ہیں اور اپنے ہی زندہ باپ کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھائے جا رہا ہوں۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے مجھے لگا کہ در و دیوار مجھے ملامت کر رہے ہیں، گلی کا ہر پتھر مجھے دھتکار رہا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت بھی وہ بالکل خاموش رہے۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور شہر سے باہر جانے والے راستے پر ڈال دی۔
راستے بھر گاڑی میں موت کا سا سکوت طاری رہا۔ صرف گاڑی کے ٹائروں کی سڑک پر چلنے کی آواز اور انجن کی گڑگڑاہٹ سنائی دے رہی تھی، جو اس خاموشی کو مزید وحشت ناک بنا رہی تھی۔ میں بار بار چوری چھپے ان کی طرف دیکھتا۔ وہ کھڑکی سے باہر اندھیرے میں ڈوبی دنیا کو دیکھ رہے تھے، جہاں سڑک کنارے لگے درخت بھوتوں کی طرح پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر نہ تو غصے کے آثار تھے اور نہ ہی نفرت کی کوئی لکیر۔ وہ بالکل پرسکون تھے، جیسے انہیں پہلے سے معلوم ہو کہ یہ دن آنے والا ہے، جیسے وہ جانتے تھے کہ ان کی محبت کا صلہ یہی ملے گا۔ ان کا یہ سکون اور خاموشی میرے لیے عذاب بن رہی تھی۔ اگر وہ مجھ پر چیختے چلاتے، مجھے برا بھلا کہتے، مجھے بد دعا دیتے یا مجھے مارتے، تو شاید میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا، لیکن ان کی خاموشی میرے وجود کو آری کی طرح کاٹ رہی تھی۔ شہر کی روشنیاں اور رونقیں پیچھے رہ گئی تھیں، اور اب چاروں طرف ویرانی اور سناٹا تھا، جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ میں نے اس اولڈ ہوم کے زنگ آلود گیٹ کے سامنے گاڑی روکی، جو شہر سے میلوں دور ایک ویران علاقے میں واقع تھا۔ اس عمارت کی دیواریں ٹوٹی پھوٹی تھیں، اور وہاں کا ماحول دیکھ کر ہی دل میں وحشت اور خوف سا پیدا ہوتا تھا۔ چاروں طرف جھاڑیاں تھیں اور کتے بھونک رہے تھے۔ میں گاڑی سے اترا اور ان کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ دھیرے سے باہر نکلے۔ باہر کی ٹھنڈی اور تیز ہوا کے جھونکے سے ان کا کمزور جسم کانپ اٹھا۔ انہوں نے اپنی چادر کو درست کیا۔ چوکیدار گیٹ کھول رہا تھا اور میں نظریں چرائے مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ اس وقت میرے اندر کا انسان مکمل طور پر مر چکا تھا، اور صرف ایک بزدل شوہر زندہ تھا، جو اپنی بیوی کی ناجائز ضد پوری کر رہا تھا۔ ابا جی نے اپنی پوٹلی مضبوطی سے تھامی اور گیٹ کی طرف لڑکھڑاتے ہوئے قدم بڑھائے۔ پھر وہ گیٹ کی دہلیز پر رکے اور مڑ کر آخری بار میری طرف دیکھا۔ ان کی بوڑھی اور دھندلی آنکھوں میں جو تاثر تھا، وہ میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ ان آنکھوں میں نہ تو یہ سوال تھا کہ میرے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا، اور نہ ہی یہ فریاد تھی کہ مجھے واپس لے چلو، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ ان کی آنکھوں میں صرف ایک گہری اداسی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی مجبوری بن گیا ہے۔ اس ویران عمارت کے زنگلود پھاٹک کے سامنے کھڑی میری گاڑی کا انجن ابھی تک چل رہا تھا، اور اس کی مدھم گڑگڑاہٹ اس سناٹے میں کسی ماتم کی طرح گونج رہی تھی۔ رات کا اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ آسمان پر چمکتے تارے بھی مجھے دھندلے دکھائی دے رہے تھے، جیسے وہ بھی اپنی آنکھیں بند کر کے اس بدترین منظر کو دیکھنے سے انکار کر رہے ہوں۔ میں ڈرائیونگ والی نشست پر بیٹھا تھا اور میرے ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر جمے ہوئے تھے، لیکن میری نظریں سامنے ونڈ سکرین سے باہر اس جھکی ہوئی کمر والے شخص پر مرکوز تھیں، جو میرا باپ تھا اور جسے آج اپنی زندگی سے نکال کر باہر کرنے آیا تھا۔ ہوا کے سرد جھونکے چل رہے تھے، جو کھلی کھڑکی سے اندر آ کر میرے چہرے سے ٹکرا رہے تھے، مگر مجھے یہ ٹھنڈک محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میرے اندر شرمندگی اور پچھتاوے کی ایک ایسی آگ جل رہی تھی جس نے میرے حواسوں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ پھاٹک کے دوسری طرف ایک بوڑھا چوکیدار اپنے ہاتھ میں لالٹین کو لیے کھڑا تھا، جس کی زرد اور ٹمٹماتی ہوئی روشنی میں اس کا چہرہ کسی بھوت کی طرح خوفناک لگ رہا تھا۔ وہ شاید ہم جیسے لوگوں کا عادی ہو چکا تھا، جو اپنے بوڑھے والدین کو یہاں کوڑے دان کی طرح پھینکنے آتے تھے۔ اس کی نظروں میں کوئی سوال نہیں تھا، نہ ہی کوئی حیرت تھی، بلکہ ایک ایسی سرد مہری تھی جو میرے وجود میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔
ابا جی نے اپنی چادر کو اپنے کمزور کندھوں پر درست کیا اور وہ اپنی پرانی لکڑی کی چھڑی زمین پر ٹکائی، جس کی ٹک ٹک کی آواز پتھریلی زمین پر گونجی۔ یہ وہی چھڑی تھی جو انہوں نے تب خریدی تھی جب میں نے پہلی بار نوکری شروع کی تھی، اور آج اسی چھڑی کے سہارے وہ مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی مڑ کر گاڑی کی طرف نہیں دیکھا جہاں میں چھپا بیٹھا تھا۔ شاید وہ میری آنکھوں میں موجود بے حیائی کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، یا شاید وہ مجھے مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے قدموں کو اٹھاتے ہوئے پھاٹک کی طرف بڑھے۔ ان کا ہر قدم اتنا بھاری تھا جیسے وہ زمین کا سینہ چیر رہا ہو اور میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا ہو۔ میرے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ایک آواز چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ بھاگ کر جاؤ اور ان کے قدموں میں گر جاؤ، ان کا راستہ روک لو اور کہو کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن دوسری آواز جو میری بیوی کی تھی میرے دماغ پر مسلط تھی اور مجھے اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ چوکیدار نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ابا جی نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر اپنا دایاں پاؤں اس منحوس عمارت کی دہلیز کے پار رکھ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ میرا رشتہ آسمان سے ٹوٹ گیا ہے۔ یہ صرف ایک عمارت میں داخل نہیں تھا، بلکہ یہ میری بدبختی کے دور کا آغاز تھا۔ وہ اندر داخل ہو گئے اور چوکیدار نے وہ بھاری لوہے کا دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی وہ دھمکی دار آواز کسی دھماکے سے کم نہیں تھی جس نے رات کے سکوت کو چیر کر رکھ دیا اور میرے دل کی دھڑکن کو روک دیا۔ اب میرے اور میرے باپ کے درمیان لوہے کی ایک سرد دیوار حائل ہو چکی تھی، وہ دیوار جسے میں نے خود اپنی بزدلی کی اینٹوں سے تعمیر کیا تھا۔ میں کچھ دیر وہیں سن بیٹھا رہا۔ میری آنکھیں اسی بند دروازے پر جمی تھیں، جیسے جیسے مجھے امید ہو کہ وہ ابھی کھل جائے گا اور ابا جی باہر آ کر کہیں گے کہ چلو بیٹا گھر چلتے ہیں، مذاق بہت ہو گیا۔ لیکن وہاں صرف خاموشی تھی اور اندھیرا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گاڑی کا گیئر لگایا اور گاڑی کو واپس موڑ لیا۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند چھائی ہوئی تھی اور مجھے راستہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، جیسے میں اس جگہ سے نہیں بلکہ اپنے ضمیر سے بھاگ رہا ہوں۔ ٹائروں نے زمین پر رگڑ کھائی اور میں دھول اڑاتا ہوا وہاں سے نکل بھاگا۔ واپسی کا سفر میرے لیے عذاب سے کم نہیں تھا۔ ہر گزرتا ہوا درخت، ہر بجلی کا کھمبا اور سڑک کا ہر موڑ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا اور مجھ پر لعنت بھیج رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنی گاڑی میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ میرے ساتھ میری بدقسمتی بھی سفر کر رہی ہے۔ گاڑی میں ابا جی کی جگہ خالی تھی، لیکن ان کی موجودگی کا احساس وہاں اب بھی موجود تھا۔ ان کے جسم کی بو، ان کی کھانسی کی آواز اور ان کی تسبیح کے دانوں کی کھٹک ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے ریڈیو چلانے کی کوشش کی تاکہ اس خاموشی کو روک سکوں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھے اس میں سے بھی ان کی آواز سنائی نہ دینے لگے۔ میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر دیا تاکہ تیز ہوا کے شور میں اپنے دماغ کی آوازوں کو دبا سکوں، لیکن ہوا کے تھپیڑے مجھے بار بار یاد دلا رہے تھے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں نے وہ سایہ اپنے سر سے ہٹا دیا تھا جو دھوپ میں مجھے بچاتا تھا۔ میں نے وہ تناور درخت کاٹ دیا تھا جس کی جڑوں سے میں نے پانی پیا تھا۔ شہر کی روشنیاں قریب آنے لگیں تو مجھے مزید گھٹن ہونے لگی۔ یہ روشنیاں مجھے زہر لگ رہی تھیں۔ وہ شہر جہاں میں نے اپنے باپ کے ساتھ بچپن گزارا تھا اب میرے لیے اجنبی ہو گیا تھا۔ مجھے ہر چہرے میں اپنا باپ نظر آ رہا تھا۔ ہر بوڑھا شخص جو سڑک کنارے چل رہا تھا
مجھے ابا جی جیسا لگ رہا تھا۔ مجھے خوف آ رہا تھا کہ اگر کسی نے مجھے پہچان لیا تو کیا ہوگا۔ اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم اپنے باپ کو کہاں چھوڑ آئے ہو تو میں کیا جواب دوں گا۔ میں نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی تاکہ جلد از جلد اپنے گھر کے حفاظتی خول میں پناہ لے سکوں۔ لیکن کیا وہ گھر اب واقعی میرا محافظ تھا؟ کیا ان دیواروں میں مجھے سکون ملے گا جن کی خاطر میں نے اپنے خون کا سودا کیا تھا؟ یہ سوالات سانپوں کی طرح میرے دماغ میں رینگ رہے تھے اور مجھے ڈس رہے تھے۔ جب میں اپنے محلے میں داخل ہوا تو رات کافی بھیگ چکی تھی۔ گلیاں سنسان تھیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے اپنی گلی میں گاڑی موڑی تو دور سے اپنے گھر کا گیٹ نظر آیا، وہ گھر جسے بنانے کے لیے ابا جی نے اپنی زمین بیچی تھی، اپنی پینشن لگائی تھی، اور آج اسی گھر کے دروازے ان پر بند ہو چکے تھے۔ میں نے گاڑی گیٹ کے سامنے روکی اور کچھ دیر تک سٹیئرنگ پر سر رکھ کر بیٹھا رہا۔ مجھ میں گاڑی سے اترنے کی ہمت نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوں گا دور دیوار مجھ پر گر پڑیں گی، لیکن مجھے اندر جانا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کو بتانا تھا کہ میں نے اس کا حکم بجا لایا، میں نے اس کے راستے کا کانٹا ہٹا دیا ہے۔ میں گاڑی سے اترا تو میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں لڑکھڑاتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھا۔ میں نے چابی نکال کر تالا کھولا۔ تالے کی آواز بھی مجھے گولی چلنے جیسی لگی۔ میں نے آہستگی سے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے میں نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جہاں سڑک سنسان پڑی تھی وہاں اب کوئی نہیں تھا، کوئی بوڑھا سایہ نہیں تھا جو میرا انتظار کر رہا ہو۔ صحن میں تاریکی تھی، صرف برآمدے کا ایک بلب جل رہا تھا جس کی روشنی صحن کے آدھے حصے کو روشن کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ گھر میں قبرستان جیسی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ وہ شور شرابہ، وہ چیخ و پکار جو کچھ گھنٹے پہلے یہاں مچی ہوئی تھی اب ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ سکون نہیں تھا، یہ موت کا سکون تھا۔ میں آہستہ قدموں سے چلتا ہوا لاؤنج کے دروازے تک پہنچا۔ مجھے امید تھی کہ میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی، شاید وہ خوش ہوگی، شاید وہ مسکرا کر میرا استقبال کرے گی کہ آخر کار اسے اپنی مرضی کا ماحول مل گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، صوفے خالی پڑے تھے، ٹی وی بند تھا، فرش پر ابا جی کی ایک پرانی چپل پڑی تھی جو شاید جاتے ہوئے ان کے پیروں سے نکل گئی تھی اور جسے اٹھانے کی زحمت کسی نے نہیں کی تھی۔ وہ چپل دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے نظریں پھیر لیں اور سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ وہاں میرا 10 سالہ بیٹا بیٹھا تھا جو بالکل خاموش تھا اور اس نے اپنے گھٹنوں میں سر دیا ہوا تھا۔ میں چونک گیا، اتنی رات گئے وہ یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اسے تو سو جانا چاہیے تھا۔ کیا وہ سب جانتا ہے؟ کیا اس نے سب سن لیا تھا؟ میرے دل میں وسوسوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے چہرے پر مصنوعی سکوت طاری کرنے کی کوشش کی اور اپنے کپڑے درست کیے تاکہ میں اس کے سامنے نارمل نظر آ سکوں۔ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ میرے جوتوں کی آواز سن کر اس نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی ویرانی تھی جو اس کی عمر کے بچوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے مجھے دیکھا لیکن مسکرایا نہیں، وہ بس خالی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں اس کے قریب پہنچ کر رک گیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اپنا سر پیچھے کر لیا۔ میرا ہاتھ ہوا میں مہلک رہ گیا۔ یہ اس کی طرف سے پہلا رد عمل تھا جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ میں نے نرمی سے پوچھا کہ بیٹا تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ ماں کہاں ہے اور تم سوئے کیوں نہیں؟
اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے مجھے گھورتا رہا۔ اس کی خاموشی میری بیوی کی چیخوں سے زیادہ خوفناک تھی۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں۔ میں اس کے برابر میں سیڑھی کے پائیدان پر بیٹھ گیا تاکہ اسے تسلی دے سکوں۔ میں نے اسے بتانا چاہا کہ دادا جان کچھ دنوں کے لیے باہر گئے ہیں، وہ جلد واپس آ جائیں گے۔ میں جھوٹ بولنا چاہتا تھا، میں اپنی منافقت کو چھپانا چاہتا تھا، لیکن اس کی معصوم آنکھوں میں دیکھ کر میرے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ وہ سب کچھ جانتا تھا، بچے سب جانتے ہیں، وہ سب کچھ محسوس کرتے ہیں جو بڑے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے اپنی مٹھی بند کی ہوئی تھی جس میں کوئی کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ میں نے اس کی مٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کیا ہے بیٹا؟ کیا تم کوئی ڈرائنگ بنا رہے تھے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا لیکن مٹھی نہیں کھولی۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی جو کسی بزرگ کے چہرے پر ہونی چاہیے تھی۔ میں نے دوبارہ اصرار کیا کہ دکھاؤ تو صحیح میرے شیر بیٹے نے کیا بنایا ہے۔ اس بار اس نے میری آنکھوں میں سیدھا دیکھا اور آہستہ سے اپنی مٹھی کھول دی۔ اس کے ہاتھ میں ایک مڑا تڑا کاغذ کا ٹکڑا تھا اور ساتھ ایک چھوٹی پینسل تھی۔ اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھایا نہیں بلکہ میرے ہاتھ میں لے جا کے تھما دیا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا، برف کی طرح ٹھنڈا۔ میں نے وہ کاغذ پکڑا تو مجھے لگا کہ میں نے کوئی انگارہ پکڑ لیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کاغذ میں کیا لکھا ہے، لیکن میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایک انجانا خوف میرے رگوں پے میں سرایت کر گیا تھا۔ میں نے کن نکھیوں سے اوپر دیکھا تو میری بیوی اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ بت بنی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں تھا بلکہ ایک وحشت تھی، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کی نظریں بھی ابھی اسی کاغذ پر جمی ہوئی تھیں جو میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے کاغذ کو کھولنے کے لیے انگلیاں حرکت دیں تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ماحول میں تناؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک بھی کسی دھماکے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کاغذ کی تہوں کو کھولنا شروع کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس معمولی سے کاغذ کے ٹکڑے پر میری قسمت کا فیصلہ لکھا ہے۔ مجھے کیا خبر تھی کہ یہ چند لکیریں میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیں گی۔ میں نے کاغذ کھول کر دیکھا تو اس پر کچھ لکیریں کھینچی ہوئی تھیں اور کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ میرے لیے ایک پیغام تھا، ایک ایسا پیغام جس کا بوجھ اٹھانے کے لیے میرے کندھے بہت کمزور تھے۔ میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی، میرے خون کی گردش رک گئی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وقت تھم گیا اور کائنات کی ہر شے بے معنی ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ وہ میرے اور میری بیوی کے مستقبل کا ایک خوفناک اور لرزہ دینے والا آئینہ تھا جس نے ہمیں اپنا بھیانک اور تاریک انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں جو تھیں وہ رک چکی تھیں، سانسیں حلق میں اٹک چکی تھیں، جیسے کسی نے میرا گلا دبا دیا ہو یا میرے پھیپھڑوں سے ہوا کھینچ لی ہو۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں اور آنسوں سے دھندلاتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کاغذ پر لکھی تحریر کو پڑھنا شروع کیا جو میرے 10 سالہ معصوم بیٹے نے اپنی ٹیڑھی میڑھی اور کچی پینسل کی لکھائی میں لکھی تھی۔ اس کے الفاظ کسی ماہر خطاط کے لکھے ہوئے نہیں تھے، مگر ان کا مفہوم اتنا گہرا، اتنا وزنی اور اتنا کاٹدار تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے دانشور اور فلاسفر بھی اس کے سامنے ہیج تھے۔
اس نے لکھا تھا کہ پیارے ابو جان، میں نے آج سیڑھیوں کے پیچھے چھپ کر دیکھا کہ آپ دادا جان کو گاڑی میں بٹھا کر کہیں دور لے جا رہے تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ امی جان بہت غصے میں تھیں اور چیخ رہی تھیں، جبکہ آپ مجبوری اور پریشانی میں لگ رہے تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ دادا جان سے بہت پیار کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، لیکن شاید اب وہ ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں اور رات کو کھانستے ہیں، جس سے امی جان کی نیند خراب ہوتی ہے۔ میں نے اسکول میں اپنے دوستوں سے بھی سنا ہے کہ جب لوگ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں اس ویران عمارت میں بھیجنا ضروری ہوتا ہے جسے لوگ اولڈ ہوم کہتے ہیں، تاکہ گھروں میں سکون رہے اور جو ان لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں ابو، اور میں نہیں چاہتا کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں، آپ کے ہاتھ کانپنے لگیں اور آپ بھی دادا جان کی طرح کھانسنے لگیں تو مجھے آپ کو وہاں چھوڑنے میں کوئی پریشانی ہو یا میں راستہ بھول جاؤں۔ اس لیے میں نے یہ نقشہ بنایا ہے۔ اس میں نے وہ ساری موڑ، وہ ساری گلیاں اور وہ ساری نشانیاں بنا دی ہیں جو یہاں ہمارے گھر سے اس ویران عمارت تک جاتے ہیں جہاں آپ ابھی ہو کر آئے ہیں۔ میں نے اس نقشے میں وہ جگہ بھی بنا دی ہے جہاں سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، تاکہ جب میں آپ کو لے کر جاؤں تو گاڑی آہستہ چلاؤں اور آپ کی کمر میں درد نہ ہو۔ آپ مہربانی کر کے اس نقشے کو اپنی الماری میں سنبھال کر رکھیے گا اور مجھے بتا دیجیے گا کہ کیا یہ راستہ ٹھیک ہے، تاکہ جب میں بڑا ہو جاؤں اور میری بیوی کہے کہ آپ کو گھر سے نکالنا ہے تو میں آپ کو آسانی سے وہاں چھوڑ کر آ سکوں اور مجھے راستہ ڈھونڈنے میں دیر نہ لگے اور آپ کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ میں آپ کا بہت خیال رکھوں گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو وہاں چھوڑ کر جلدی واپس آ جایا کروں گا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے آج دادا جان کا خیال رکھا ہے اور انہیں وہاں چھوڑ آئے ہیں۔ تحریر یہاں ختم ہو گئی تھی، لیکن میری زندگی کا سکون اور چین ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ وہ کاغذ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا، جیسے کوئی بھاری پتھر یا دہکتا ہوا انگارہ میرے وجود پر آ گرا ہو۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر میرے سر پر آ گرا۔ میری آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھا گیا اور میں وہیں سیڑھیوں پر ڈہ گیا، جیسے کسی نے میرے جسم سے جان نکال لی ہو یا میری ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہو۔ میرے کانوں میں خوفناک سائیں سائیں ہو رہی تھی اور مجھے اپنی ہی سانسوں کی آواز کسی بھوت کی آواز کی طرح لگ رہی تھی۔ میرے بیٹے کے یہ معصوم اور سچے الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح میرے سینے میں اتر گئے تھے اور میرے دل کو چھلنی کر گئے تھے۔ اس نے مجھے جان بوجھ کر طعنہ نہیں دیا تھا، اس نے مجھے کوئی بد دعا نہیں دی تھی، بلکہ اس نے تو اپنی انتہائی معصومیت اور بھولے پن میں مجھے یہ یقین دلایا تھا کہ وہ میرا فرما بردار بیٹا ہے اور وہ مستقبل میں بالکل وہی کرے گا جو اس نے آج اپنے باپ کو کرتے دیکھا ہے۔ وہ تو بس اپنی ذمہ داری کی مشق کر رہا تھا، وہ تو اپنے آنے والے کل کی تیاری کر رہا تھا جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے لکھا تھا۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ بابا، میں آپ کا بہترین شاگرد ہوں اور میں نے آپ کا سکھایا ہوا سبق خوب یاد کر لیا ہے۔ میری بیوی جو کمرے کے دروازے پر بت بنی کھڑی یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی، اس کے حلق سے ایک دل خراش اور آسمان کو ہلا دینے والی چیخ نکلی اور وہ بھی وہیں چوکھٹ پر گر گئی۔ اس کے چہرے سے وہ رعونت، وہ غرور، وہ تکبر اور وہ ضد ایسے غائب ہو گئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔
وہ عورت جو کچھ دیر پہلے اپنی طاقت، اپنی جوانی اور اپنی حکمرانی کے نشے میں چور تھی، اب بلکہ اس کے والدین نے کی ہے ایک ایسی سنگین اور بھیانک غلطی جس کا ازالہ شاید اب ممکن نہیں تھا۔ میں نے روتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا اور ہچکیوں سے میرا برا حال تھا۔ میں چیخ چیخ کر کہنا چاہتا تھا کہ نہیں بیٹا، یہ راستہ غلط ہے، یہ منزل غلط ہے، ہم نے غلط کیا ہے، ایسا مت کرنا، خدا کے لیے ایسا مت کرنا۔ لیکن میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی، الفاظ میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ میرے گرم آنسو اس کے ننھے کندھے کو بھگو رہے تھے اور وہ خاموشی سے میرے گلے لگا ہوا تھا۔ اس رات ہمارے گھر میں کوئی نہیں سویا۔ وہ گھر جو کچھ گھنٹے پہلے میدان جنگ بنا ہوا تھا، اب ماتم کدہ بن چکا تھا۔ گھر کی دیواروں سے میرے باپ کی خاموش بد دعائیں نہیں، بلکہ میرے اپنے ضمیر کی لعنت برس رہی تھی۔ ہر چیز مجھے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ مجھے وہ منظر یاد آ رہا تھا جب میں چھوٹا تھا اور میرے باپ مجھے کندھے پر بٹھا کر میلے میں لے جاتے تھے۔ وہ خود پیدل چلتے تھے مگر مجھے تھکنے نہیں دیتے تھے، اور آج میں نے اسی باپ کو بڑھاپے اور ویرانے میں پھینک دیا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں کہ اولاد کے سامنے ایسا مت کرو، لیکن ہم اپنی انا میں یہ بھول گئے تھے کہ بچے وہ نہیں سیکھتے جو ہم انہیں زبان سے سکھاتے ہیں، بلکہ بچے وہ سیکھتے ہیں جو ہمیں وہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بچے نصیحت نہیں سنتے، وہ ہمارا عمل دیکھتے ہیں۔ ہم نے اپنے بیٹے کو زبان سے تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اپنے عمل سے اسے یہ سبق پڑھا دیا تھا کہ بوڑھے والدین کا ٹھکانہ گھر کا آرام دہ کمرہ نہیں بلکہ اولڈ ہوم کی سرد کوٹھڑی ہوتا ہے۔ ہم نے اسے بتا دیا تھا کہ رشتوں کی اہمیت تب تک ہے جب تک وہ فائدہ دیں، اور جب وہ بوجھ بن جائیں تو انہیں مکھن میں سے بال کی طرح نکال پھینکنا چاہیے۔ یہ دنیا مکافات عمل کی دنیا ہے۔ یہاں ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور یہ رد عمل اتنا شدید، اتنا خوفناک اور اتنا جلد آئے گا، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ قدرت نے میرا حساب ادھار نہیں رکھا بلکہ اسی وقت نقد چکا دیا۔ میرے بیٹے کا وہ کاغذ کا ٹکڑا میرے لیے قدرت کا فیصلہ تھا، جس نے مجھے بتا دیا کہ جو زہریلا بیج میں نے آج بویا ہے اسی کا پھل مجھے کل چکھنا پڑے گا، اور وہ پھل زہر سے کڑوا ہوگا۔ میری بیوی اب زاروں قطار رو رہی تھی۔ شاید اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی، لیکن کیا اب پچھتانے کا کوئی فائدہ تھا؟ کیا وہ آنسو جو اب اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے میرے باپ کے ان خاموش آنسوؤں کا مداوع کر سکتے تھے جو انہوں نے ہم سے چھپائے تھے؟ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ گھر کی بنیادیں اینٹوں، سیمٹ اور سریے سے نہیں بلکہ بزرگوں کی دعائیں اور ان کے وجود سے قائم ہوتی ہیں۔ جب ہم اپنے گھر سے بزرگوں کو نکال دیتے ہیں تو دراصل ہم اپنے گھر سے اللہ کی رحمت اور برکت کو نکال دیتے ہیں، اور پیچھے صرف ویرانی، نحوست اور بربادی رہ جاتی ہے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے میری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں اپنے باپ کو واپس لاؤں گا۔ میں ابھی اسی وقت جاؤں گا اور ان کے پیروں میں گر کر معافی مانگوں گا، ان کے جوتوں میں اپنی ناک کو رگڑوں گا، انہیں واپس لاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی بیوی کی ناراضگی مول کیوں نہ لینی پڑے یا ساری دنیا سے لڑنا پڑے، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اگر میں نے آج اپنے باپ کو نہ منایا اور انہیں واپس نہ لایا تو کل میرا بیٹا بھی مجھے نہیں بخشے گا، اور میں بھی اسی ویران اولڈ ہوم کی کسی اندھیری اور بدبودار کوٹھڑی میں اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں گا، جہاں آج میں اپنے باپ کو چھوڑ آیا ہوں اور میرا بیٹا مجھے وہیں چھوڑ کر آئے گا۔ یہ کہانی صرف میری نہیں ہے،
یہ ہر اس گھر کی کہانی ہے جہاں والدین کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور انہیں بیکار سمجھ کر نظر انداز بھی کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، تمہاری اولاد تمہارا سایہ ہے، جیسا تم کرو گے ویسا ہی سایہ بنے گا۔ تمہارا ہر عمل ایک بیج ہے جو کل تناور درخت بنے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بڑھاپا سکون، عزت اور محبت سے گزرے تو اپنے والدین کو بڑھاپے کو سکون کا گہوارہ بناؤ، ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، ورنہ وہ نقشہ آج میرے بیٹے نے بنایا ہے، کل تمہارا بیٹا بھی تمہارے ہاتھ میں تھما سکتا ہے، اور اس وقت تمہارے پاس سوائے پچھتاوے اور آنسوؤں کے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وقت تب ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔